हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सोहेल प्लस ऋषु बिहारी टॉप चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे योद्धा की कहानी जो मुसलमान होने से पहले और मुसलमान होने के बाद तकरीबन 125 जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। मक्का के एक रईस वलीद के यहाँ उनकी पैदाइश हुई। उनके बागात मक्का से लेकर ताइफ तक इतने बड़े बागीचों के वो मालिक थे और एक बेहतरीन जंगजू सिपाह सालार थे। जो इस्लाम में दाखिल होने से पहले भी, इस्लाम में दाखिल होने के बाद भी जो भी जंगें लड़ी सब में फतह हासिल की उन्होंने। जंग ओहद में मुसलमानों ने जंग जीत ली, लेकिन उसके बाद जब पलटकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमला किया तो वो जीत हार में बदल गई। और बहुत से ऐसे मौके आए जहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद ने जीत हासिल की और सबसे ताकतवर दुश्मन के तौर पर जाने जाते थे। जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े ताकतवर दुश्मन के रूप में जाने जाते थे। ऐसे दुश्मन थे हुजूर की शक्ल तक से उनको नफरत थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ जंगे हुदैबिया के मौके पर जहाँ हुजूर ने सुलह की बात की। सुलह करने के लिए जो शराइतें थीं उन शराइतों को देखते हुए इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद मुसलमानों पर पैनी नज़र रखते थे हज़रत खालिद बिन वलीद। वो हमेशा ये देखने में लगे रहते थे मुसलमान वाकई ईमानदार हैं कि नहीं, अपने ईमान के पक्के हैं कि नहीं, अच्छे हैं कि नहीं, सच्चे हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें वो देखते रहते थे। जंग हुदैबिया के मौके पर जब सुलह की बात थी तो उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो शराइत देखे और मुसलमानों ने मान लिया, उसके बाद अपने आप को मुसलमानों के बीच आने से रोक न सके और दौड़ते हुए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आने के बाद उनके हाथ पर मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बाद अपनी बख्शिश के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करें। उसके बाद बहुत सी जंगें हुई, छोटी जंगें। उसमें एक जंग जो बड़ी जंग हुई, जंग मौता, जिसमें बड़े बड़े सिपाह सालार, बड़े बड़े कमांडर शहीद हो चुके। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कमांडर बनाया गया। उसके बाद दुश्मन पर टूट पड़े
ایسے ٹوٹ پڑے کہ 9 تلواریں دشمنوں کے اوپر توڑ ڈالی. اور اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی. اس کے بعد ایک اور بڑی جنگ یرموک کہا جاتا ہے. اردن میں ایک جگہ یرموک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی. رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں، اس لیے وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لے سکیں، اور اس بار 1,00,000 فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 3,00,000 نفوس پر مشتمل لشکر کو یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا. یرموک کی جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی. یرموک کے میدان میں اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 کا نصرانی عرب لشکر جنگ کے لیے آ گیا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اے مسلمانوں ٹھہر جاؤ، توقع کرو رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کر دوں گا. میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا. ایک طرف 60,000 کا لشکر دوستوں، ایک طرف صرف 30 افراد. ذرا سوچیے کیا منظر رہا ہوگا. صرف 30 آدمی اور سامنے میں 60,000 کا لشکر ہو، اور سپہ سالار کا حوصلہ اتنا بلند کہ ان کو دھول چٹا دوں گا، ان کی ناک خاک آلود کر دوں گا. یہ وہ بہادر سپہ سالار تھے. یہ بات سن کر سب مجاہدین تعجب میں تھے کہ شاید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں. ابو سفیان نے پوچھا، کیا آپ واقعی 30 آدمی لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے. ابو سفیان نے کہا، مجاہدین سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، آپ 30 کی بجائے 60 آدمی لے کر جائیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تائید کی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے. اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ لڑنے جا رہا ہے. جبلہ بن احم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان اس سے ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید کو بولتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا. مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں. جبلہ بن احم بولا، جاؤ اپنا لشکر لے کر آؤ. تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر. جبلہ بن احم نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ عرب کی مائیں تانا دیں کہ جبلہ بن احم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے.
تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ ببولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کی یہ شیر دل بہادر مجاہدین اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار بازی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کی شور میں یہ آواز دب جاتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حصار کی صورت گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اور اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈھال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے۔ تو ابو سفیان نے کہا، اے ابو عبیدہ، ابھی رک جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا۔ یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن احم سب سے آگے تھا۔ اس لڑائی میں 10 مسلمان شہید ہوئے اور 5 مسلمان قیدی ہوئے۔ رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے پہلے فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ خبر جب رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی، جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا، جو ابھی استنبول کہا جاتا ہے، ترکی کا حصہ، اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الوداع، الوداع الوداع سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ صرف 60 آدمیوں کا لشکر، 60 افراد کا لشکر، جنہوں نے 60,000 لشکر کو ہرایا۔ یہ دنیا میں ایسا پہلا لشکر تھا جو 60 سے 60,000 کو ہرایا۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔